ألا لله الدين الخالص۔ صرف سیاست یہ ہے کہ بادشاہ وقت کی زبان سے نکلے حکم کو قانون مان لیا جائے، بادشاہ وقت کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کو قانون مان لیا جائے۔ حسین نے شرک سے توبہ کرائی کہ بادشاہ وقت کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ مسلمان کے لیے قانون نہیں بن سکتا، قانون صرف خدا کی زبان سے، خدا کے کلام کے ذریعے سے ہی بن سکتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے باہر نکلا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے تم تک پہنچا ہے۔ حسین نے کہا یزید اور تمہارے باپ کا بنایا ہوا قانون یہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کا قانون نہیں بن سکتا۔ مسلمانوں کا قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے وہ حکم دے سکتا ہے مگر حکم بنا نہیں سکتا ہے، حکم بنا نہیں سکتا ہے، بنے ہوئے حکم کو آپ پر چلائے گا۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ نمازوں کے اندر مرضی کے احکام لگا، تم دو، اب خود ہی خدا ان سے پوچھے گا، اس کا حساب کتاب لے لے گا۔ انہوں نے کہا تم دو، یہ فلاح دارین میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور ابن عمر کس دور میں فوت ہوئے ہیں؟ بنو امیہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ لوگ اس دور میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اندر سے سب قائل ہیں، کتابوں کے اندر لکھا اس کا آگا پیچھا نہیں لکھتے ہیں، سیاق و سباق نہیں لکھتے ہیں، اس لیے کہ تم بیدار نہ ہو جاؤ کہیں پر، اس لیے کہ ہوش نہ آ جائیں تم کو کہیں پر، اس لیے کہ ان مولویوں کی مسجدیں چھن نہ جائیں کہیں ان سے، اس لیے کہ ان کے مدرسے نہ بند ہو جائیں۔ آپ کہیں گے کہ اگر حسین سچ ہیں، حق ہیں، تحریک ہیں، قیام ہیں، رزم گاہ ہیں، تو مولویوں تم ہمارے لیڈر بن کر باہر نکلو، ہم تمہارے پیچھے جانے دیں گے۔ مگر مولویوں کے پاس قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ کیسے مولوی اپنا بچہ مروا دے؟ اے سی کے اندر بیٹھ کر حسین پر گفتگو کرنا آسان ہے، کوکا کولا سامنے رکھ کر بڑا سا جبہ الماری پہن کر سعودی عرب سے آیا ہوا آب زمزم اور اس کا کھجور کھا کر اچھی سی خوشبو لگا کر حسین پر گفتگو کرنا آسان ہے۔ جن مولویوں کو پسینہ نہ آئے وہ خون دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہاں آپ لوگ جو رات کو اپنے جسم کے پسینے سے تنگ آ کر کے بڑے بڑے اے سیوں میں سوتے ہو، اور کالک صاحب مجھے بتا رہے تھے ہمارا تو اے سی 24 گھنٹے چلتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میرا گھر ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ کربلا کی گرمی کو کیا محسوس کرے گا، یہ کربلا کی گرمی کو کیا محسوس کرے گا۔ اور شرک بدعت فی سیاست یہ ہے کہ انتخاب امیر میں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کام لیا جائے، اپنے اوپر جو حکمران چنا جائے وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر جب چنا جاتا ہے یہ بدعت فی سیاست ہے، سیاست کے اندر بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو سنت مقرر کی اور قرآن نے جو بیان کیا اور جس کو صحابہ خلفائے راشدین نے جاری کیا وہ یہی ہے کہ انتخاب ہوگا چاہے کسی طریقے سے کیا جائے، انتخاب مسلمان جس پہ راضی ہو جائے، جس پہ رضائے عامہ ہے۔ 4 طریقے ہیں جی اسلام میں، کبھی کوئی نامزد کر جائے، کبھی اس کو شورا کی کمیٹی بنا جائے، کچھ ہو اس کا رنگ ایک ہی اس کا نکلے گا، رضائے عامہ اس کو حاصل ہو جائے گی اس آدمی کو کہ لوگ اس پر متفق، کثیر تعداد اس کے اوپر متفق ہو جائے، تھوڑے بہت تو رہیں گے اس کی مخالفت بھی، یہ کون سی بات ہے۔ سعد بن عبادہ مخالفت میں نہیں رہے رسول اللہ کی، حضرت ابو بکر صدیق کی، ہاں لیکن ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا، حضرت علی نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، لیکن یزید کی بیعت جب امام حسین نے نہیں کی اس نے کہا کیوں نہیں کرتا یہ بیعت، یہ کیوں نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنی امت کے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے، اور وہ مسلط ہوا۔ یہی امام حسین کا قضیہ تھا کہ میں مسلط شدہ کو اور متغلب کو اپنا حکمران نہیں مانوں گا، مسلمانوں کا فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے سپرد کیا جائے، یہ اپنا امیر انتخاب کرے کہ ان کو کون سا امیر پسند ہے۔ یزید ابو بکر صدیق کی طرح نیک بھی ہوتا پھر بھی ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ وہ نیک ہوتا، فرمایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح نیک بھی ہوتا، مسلط نہیں ہو سکتا۔ خود امام حسین بھی مسلط نہیں ہو سکتے، علی مرتضیٰ بھی نہیں ہو سکتے، حضرت حسن بھی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کے بیٹے حسن کو بنایا جائے آپ کے بعد خلیفہ؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو خلیفہ بنانا تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے، اگر اچھا ہے تو بنا لو، اگر اچھا نہیں ہے تو نہ بنانا۔ یہی فرق صرف حضرت کہتے ہیں یہ حضرت معاویہ نے اس لیے بنایا، حضرت علی نے نہیں بنایا، نہیں بنایا علی نے، جھوٹ بولتے ہو،
بکواس کرتے ہو، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو. نہیں بنایا، کہا تم پر منحصر ہے. اگر تم میرے بیٹے کو، لوگوں کو اچھا لگا، ان کو پتا تھا کہ حسن اہل ہے، حکومت ان کو دے دی، اگر چھوڑ جاتے تو اب حسین اہل نکلتے، لازمی بات ہے حسین کو ملتی. ہاں، کوئی اس امت پر مسلط نہیں ہو سکتا. آپ اپنی مرضی کر کے بدکار حکمران لائیں گے تو آپ بھی جہنم کے اندر جائیں گے اگر وہ برے عمل آ کر کرے گا. آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے حکمران کو اپنی رائے کے ذریعے سے بغیر خون ریزی اور فساد کے دور کر دیں. اگر حکمران کو آپ خون ریزی اور فساد کے ذریعے سے دور کرنا چاہتے، منع. حسین ابن علی نے کوئی خون ریزی اور فساد نہیں کرنا چاہا.